ایک چھوٹا سا کچا گھر ہے۔ صحن میں ایک بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا بکرا بندھا ہوا ہے جس کے گلے میں گھنگرو والی مالا ہے۔ 10 سال کا عمران اسے بڑے پیار سے ہری گھاس کھلا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ چہرے پر بے پناہ خوشی ہے۔ بلالو، تم دیکھنا، اس بار عید پر پورے گاؤں میں تمہارے جیسا خوبصورت بکرا کسی کا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں خوب سجاؤں گا۔ عمران بیٹا، بلالو سے اتنی دل نہ لگاؤ، یہ تو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے آیا ہے نا۔ ابا، میں بلالو سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ میاں کا مہمان ہے۔ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا۔ عید میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ شاہد اپنی دکان پر رات گئے تک کپڑے سی رہا تھا تاکہ عید کے پیسے جمع کر سکے۔ اچانک باہر تیز آندھی اور طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز ہے کہ دکان کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ شاہد جلدی جلدی کپڑے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پانی کا ریلا دکان میں داخل ہو جاتا ہے اور گاہکوں کے مہنگے کپڑے مٹی اور پانی سے خراب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ عید سر پر ہے اور گاہکوں کا اتنا نقصان ہو گیا۔ اب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے نقصان کیسے بھروں گا؟ ان کے پیسے کہاں سے بھروں گا میں؟ صبح بارش رک چکی ہے۔ شاہد مایوس اور پریشان گھر لوٹتا ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ عمران اپنے ابا کو دیکھ کر دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ابا، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عید کے لیے نئے کپڑے اور بلالو کے لیے مہندی لائے؟ بیٹا، دکان میں بارش کا پانی گھس گیا تھا، سب کپڑے خراب ہو گئے۔ اب مجھے گاہکوں کو ان کے پیسے واپس کرنے ہیں ورنہ وہ پولیس لے آئیں گے۔ تو ابا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بیٹا، ہمارے پاس صرف ایک ہی قیمتی چیز ہے، ہمیں بلالو کو بیچنا پڑے گا۔ اس بار ہماری قربانی نہیں ہو سکے گی۔ عمران یہ سن کر سکتے میں آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ دوڑ کر بلالو کے گلے لگ جاتا ہے۔ منڈی میں بہت چہل پہل ہے۔ شاہد اور عمران اپنے بکری کو لے کر کھڑے ہیں۔ بلالو اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی گزرتا ہے رک کر دیکھتا ہے۔ وہاں گاؤں کے امیر چودھری صاحب اپنی بڑی گاڑی میں آتے ہیں۔ او درزی، بکرا تو کمال کا پالا ہے تم نے، بولو کیا قیمت ہے؟ چودھری صاحب، مجبوری ہے، بس 50,000 روپے دے دیں۔ یہ لو پورے 60,000 روپے، یہ بکرا اب میرا ہوا۔ چودھری اب اس کی قربانی کرے گا تو پورے گاؤں میں نام ہوگا۔ عمران روتے ہوئے بلالو کے کان میں کہتا ہے، بلالو، مجھے معاف کر دینا۔ چودھری کا نوکر بکرے کی رسی کھینچ کر لے جاتا ہے اور بلالو پیچھے مڑ مڑ کر عمران کو دیکھتا ہے۔ عید کی رات ہے۔ شاہد نے سب کے گاہکوں کے پیسے لوٹا دیے ہیں لیکن گھر بالکل اداسی میں گھرا ہوا ہے، کوئی رونق نہیں ہے۔ عمران خاموشی سے مصلے پر بیٹھا رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ یا اللہ، ہم غریب ہیں، ہم تیری راہ میں قربانی نہیں دے سکے لیکن تو نیتوں کو جانتا ہے نا، ہمارے دل کی قربانی قبول کر لے۔ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ شاہد دروازہ کھولتا ہے تو سامنے چودھری صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا نوکر بلالو کو پکڑے کھڑا ہوتا ہے۔ چودھری صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ شاہد بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ جب سے میں یہ بکرا گھر لے گیا ہوں یہ کچھ کھا پی نہیں رہا، بس روئے جا رہا ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد جب میں نے مسجد کے امام صاحب کا بیان سنا کہ اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ دل کا تقویٰ اور نیت پہنچتی ہے، مجھے احساس ہوا کہ میں تو صرف سستی شہرت کے لیے یہ بکرا خرید رہا تھا، جبکہ اصل قربانی اور محبت تو اس بچے کی ہے جس نے اپنے ابا کی عزت بچانے کے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کو بیچ دیا۔ اللہ کی قسم، اس بکرے پر پہلا حق آپ کا ہے۔ عید کی صبح ہے۔ عمران خوشی سے جھوم رہا ہے اور بلالو کو چوم رہا ہے۔ چودھری صاحب اور شاہد گلے مل رہے ہیں۔ پورا خاندان عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کے جذبے کا نام ہے، اور جو اللہ کے لیے اپنی خواہش قربان کرتا ہے اللہ اس کی خوشیاں دگنی کر دیتا ہے۔